بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے کھانے کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جس کو خود اللہ پاک روزانہ ایک قوم کے کھانے کے لیے نازل کرتا تھا۔ جی ہاں، تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس کے نبی کی دعا پر روزانہ ان کی پوری قوم کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا۔ کیا وہ کھانا جنت میں تیار ہوتا تھا؟ اس کھانے میں کیا کیا نازل ہوتا تھا؟ آئیے دوستو، آج آپ کو من و سلویٰ کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں، تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونوں کی غلامی کا دور شروع ہوا، اور آخرکار یہ غلامی اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑوائیں۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی، جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قوم عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے۔ رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے وادی طے میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، اور نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی اور دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گری اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہم تو اب اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے، بلکہ بھوک، پیاس اور گرمی سے مر جائیں گے۔ یاد رہے اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا گیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک ان پر من و سلویٰ نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایات کی کہ ان کو گننا مشکل ہے۔
مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال پڑے اور نہ ہی ناخن، نہ کپڑے پڑتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں من و سلوہ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا تھا۔ من سے مراد ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا جس کو مفسرین نے ترنجین کے نام سے پکارا ہے۔ یہ صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے 4 کلو کی مقدار میں اترتا تھا۔ یہ شبنم کے قطروں کی طرح آسمان سے آتا اور درختوں کے پتوں پر جم جاتا تھا۔ کئی سال جب بنی اسرائیل اس میٹھے کو کھا کر تھک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اب ہمارا دل نمکین غذا کو چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اب ان پر شام کے وقت سلوہ نازل ہونے لگا۔ سلوہ کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن مستند روایات سے یہی ثابت ہے کہ یہ پرندہ تھا جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ یہ بھنا ہوا نازل ہوتا تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک انتہائی لذیذ کھانا تھا جو انتہائی بآسانی ہضم ہو جاتا تھا۔ رنگ خوشبودار اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، لیکن جب کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ کھانا چھپانا شروع کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں اگر کل نازل نہ ہوا تو ہم اس صحرا میں بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ جب انہیں اللہ پاک کی ذات پر یقین نہ رہا تو پھر اللہ پاک نے ان کو سزا یہ دی کہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی من و سلوہ ان پر نازل نہ کیا گیا، اور جنہوں نے من و سلوہ کو ذخیرہ کیا تھا ان کا کھانا گل سڑ گیا۔ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب اور گوشت نہ سڑتا۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ کھانے کا گلنا اور سڑنا بھی بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کی بھاگ دوڑ حضرت یوشع علیہ السلام نے سنبھالی اور قوم کو جنگ کی تربیت دینے لگے۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے سینا میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔
بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوش علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے، تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا، اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعے کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ دیکھا دوستو آپ نے کہ قوم بنی اسرائیل پر کیسی کیسی اللہ پاک نے اپنی عنایات کی، لیکن اس قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہی اس قوم کو اللہ پاک نے نبیوں کا قاتل کہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم ایسے واقعات سے عبرت حاصل کریں، نیک اعمال کرتے رہیں اور برائیوں سے دور رہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔